माशाल्लाह ये मस्जिद नबी के मीनार हैं। ये 333 नंबर गेट है, यहाँ से हम इंटर होंगे। तो जी फाइनली हम मस्जिद कुबा पहुँचे हैं। ये मस्जिद का मिंबर है, जाना है वो हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कब्र पे जाना है। कहीं वलीमे पे जा रहे हो? नहीं नहीं यार, सऊदीया में कहाँ वलीमे पे जा रहे हैं। और क्या दावत पे जा रहे हो? नहीं नहीं, दावत पे नहीं जा रहे। तो चलो मैं आपको बता देता हूँ मैं कहाँ पे जा रहा हूँ। तो अस्सलाम वालेकुम, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं शुएब ऐसे। तो जो आज हम तैयार हुए हैं, तो हम अभी जा रहे हैं मदीना मुनव्वरा। तकरीबन हमें 6 महीने हो गए, उसके बाद हम दोबारा जा रहे हैं। तो पहले हम जनवरी में गए थे, तो अभी ये जुलाई का महीना है। तो बाकी भाई तैयारी कर रहे हैं, मैं तो तैयार हो गया हूँ। तो नीचे गाड़ी आई हुई है, तो हम आपको दिखाते हैं। सबसे पहले हम जाएंगे मस्जिदुल कुबा, उसके बाद जबल ओहद, उसके बाद रोज़ा शरीफ पर हाज़िरी होगी। तो मैं आप सबको दिखाऊंगा कि रोज़ा रसूल पर हाज़िरी कैसे देते हैं, सलाम कैसे पेश करते हैं। चले हम अपनी बिल्डिंग से निकल आए हैं बाहर, ये सामने रोड पे गाड़ी खड़ी है। ये हम 4 बंदे हैं, रूम मेट्स हैं। ये माजिद साहब, ये गुल हमदा साहब है, ये हक नवाज। तो अभी हम जाएंगे बस। ये जी गाड़ी खड़ी है हमारी, जिसमें हमने जाना है। तो ये जी गाड़ी है। सुभान अल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। तो जी हम सफ़र का आगाज़ हो चुका है, हम बाबरकत सफ़र पे जा रहे हैं। तो बाकी जो मस्जिद कुबा, जबल ओहद, तो उसके बाद रोज़ा रसूल पर हाज़िरी होगी, तो वो भी मैं इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगा। तो अभी ये जो मदीना मक्का से मदीना का जो सफ़र है, ये तकरीबन है कोई 470 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो तकरीबन 5 से 6 घंटे लगते हैं बस में। तो रास्ते में स्टे भी है, तो हम मिलते हैं वहाँ पे आपको। जी तो हम गाड़ी में बैठ गए हैं, गाड़ी रवाना हो चुकी है मदीना मुनव्वरा की तरफ। हम पहुँचे हैं, अभी एक पेट्रोल पंप है अपना मक्का मदीना के सेंटर में। तो यहाँ पर गाड़ी वालों ने रोका है, यहाँ कोई टॉक शॉप और ब्रोस्ट वगैरह की शॉप है। तो आप कोशिश किया करें, जो मक्का से मदीना जाते हैं तो मक्का से ही कोई चीज़ खाने पीने की ले लिया करें, तो इधर से बहुत महंगी मिलती है। तो हमने भी अपने साथ ही लेके आए थे चीज़ें खाने पीने की। तो ये सिर्फ हमने चाय इधर से ली है। तो अब हम सीधा इधर से मस्जिद कुबा की तरफ जाएंगे, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा मस्जिद कुबा। ये तो जी फाइनली हम मस्जिद कुबा पहुँचे हैं। ये मस्जिद कुबा है, ये मेरा वाली साइड है। और ये है जी कुआँ, यहाँ पे हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आके बैठा करते थे। तो यहाँ पे इस कुएं में नबूवत वाली अंगूठी गिरी थी। तो हज़रत उस्मान ने ये कुआं खाली करवाया था, और एंड पे जो रेत और पानी बचा था उसको अलग से छाना गया, लेकिन नबूवत वाली अंगूठी नहीं मिली। तो उसके बाद ये कुआं बंद कर दिया गया था। तो ये मस्जिद कुबा है, इस्लाम की सबसे पहली मस्जिद है, जो हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से हिजरत की थी। तो इस जगह पे कुबा की आबादी थी, उसका नाम कुबा था। तो यहाँ मस्जिद हमारे नबी ने खुद तामीर की थी, तो उसका नाम मस्जिदुल कुबा रखा गया था। हमारे नबी का फरमान है कि जो बंदा अपने घर से वज़ू करके मस्जिदुल कुबा में 2 रकात नमाज नफल अदा करे, उसको मकबूल उम्रे का सवाब होता है। तो ये मैं भी वज़ू करके पहुँचे हैं मस्जिदुल कुबा में। तो ये इसका मेन गेट है। इस मस्जिद के 2 हिस्से बनाए गए हैं, एक ख़वातीन के लिए और एक मर्दों के लिए। लेकिन जो ख़वातीन का है उसमें भी कुछ एरिया मखसूस है ख़वातीन के लिए, बाकी वो मर्दों के लिए उन्होंने खाली करवाया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे ख़वातीन बहुत कम होती हैं। तो मैं अभी अंदर जा रहा हूँ, तो मैं अंदर से आपको मस्जिद कुबा दिखाता हूँ। माशाल्लाह ये मस्जिद का हाल है,
ادھر کا جی سارے بھی نوافل ادا کر رہے ہیں، جو عمرے والے حضرات ہیں جو عمرے پہ آئے ہوئے ہیں. اور اس طرف مسجد کا محراب ہے، وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں. یہ مسجد کا ممبر ہے. خوبصورت مسجد ہے. یہ اسلام کی سب سے پہلے مسجد ہے جو ہمارے نبی نے اپنے ہاتھوں سے تیار کی تھی. مطلب کہ پہلا پتھر ہمارے نبی نے رکھا تھا، یہ مسجد کی بنیاد تھی. یہ مسجد القباء جو ہے، ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس مسجد سے محبت کرتے تھے تو ہر ہفتے والے دن یہاں تشریف لاتے تھے. یہ جو مسجد نبوی سے 3 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. تو یہ مسجد القباء میں ہم نے نفل ادا کر لی ہیں. تو ابھی ہمیں جانا ہے وہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پہ جانا ہے، جو جبل احد پہاڑ کے ساتھ ہے. اس کے بعد فجر کی نماز ہم مسجد النبوی میں ادا کریں گے انشاءاللہ. یہ جی جبل احد پہاڑ ہے جہاں پہ غزوہ احد ہوا تھا. یہاں پہ 70 صحابہ کرام شہید ہوئے تھے. یہ جو آپ کو مسجد نظر آ رہی ہے، یہ مسجد کا نام ہے مسجد الشہداء. تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر یہی موجود ہے. تو میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں. احد کے جو شہداء ہیں ان کی قبر مبارک یہیں پہ ایک اجتماعی قبر ہے جہاں پہ 67 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ہی قبر بنائی گئی تھی. دیکھ سکتے ہیں یہیں پہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک ہے. پہلے جو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر تھی وہ مسجد کا گنبد نظر آ رہا ہے آپ کو، اس کی دوسری سائڈ پہ تھی. تو آج سے کوئی 35 سال پہلے یہاں فلڈ آنے کا خطرہ تھا تو قبر ان کی یہاں شفٹ کی گئی تھی. انہوں نے جنگلہ لگایا ہوا ہے، اندر جانا منع ہے. جلدی ولاگ بنا رہا ہوں کیونکہ ہمارے پاس صرف ایک دن ہے. تو مسجد نبوی میں بھی جانا ہے، مسجد قباء میں بھی میں نے آپ کو دکھایا، ابھی ادھر بھی آئے ہیں. انشاءاللہ کسی اور دن ہم آئیں گے تو پراپر طریقے سے ولاگ بناؤں گا. جبل احد کا الگ بنائیں گے، مسجد القباء کا پوری ہسٹری بتائیں گے آپ کو. تو ابھی ہم نے جانا ہے سیدھا روضہ رسول پہ. مسجد نبوی یہاں سے صرف 2 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. یہ مسجد الشہداء ہے، جو صحابہ کرام شہید ہوئے تھے ان کے نام سے بنائی گئی یہ مسجد. مدرسہ بھی ہے، یہاں تعلیم حاصل کرتے ہیں. تو ابھی جو ہمارا نیکسٹ سٹاپ ہے وہ مدینہ منورہ مسجد النبوی کا ہے. ماشاءاللہ یہ مسجد النبوی کے مینار ہیں. یہ سامنے 333 نمبر اور 332 نمبر گیٹ ہے. اس کے اپوزٹ سائڈ پہ، اس کی دوسری سائڈ پہ روضہ رسول ہے. ابھی روضہ رسول پہ ہی جائیں گے کیونکہ ابھی یہ جو گیٹ آپ دیکھ رہے ہیں یہ سامنے والا، یہ بلو سکرین لگی ہوئی ہے. یہ 5 گیٹ بنائے گئے ہیں، یہ پہلے نہیں تھے، 6 مہینے پہلے آئے تھے ہم تو یہ نہیں تھا اس ٹائم نا. تو یہ ابھی بنایا گیا ہے. اس کے سامنے جی مسجد النبوی ہے. یہ بھی رش اس لیے ہے کہ فجر کا ٹائم نزدیک ہے، تو جتنے بھی عمرہ زائرین ہیں وہ سارے مسجد پہنچ رہے ہیں نماز ادا کرنے کے لیے. ماشاءاللہ یہ مسجد نبوی کے مینار. یہ جی 333 نمبر گیٹ ہے. یہاں سے ہم انٹر ہوں گے. یہ سیدھا جو رستہ ہے یہ مسجد نبوی کا، یہ سیدھا روضہ رسول کے سامنے جاتا ہے. یہ جوتے
رکھنے کے لیے جگہ ہے، اور یہاں پہ شاپر ملتے ہیں پیکنگ کے لیے. اس میں ہم اپنے شوز رکھیں گے، چپل وغیرہ جو بھی ہے. تو یہ جی روزہ رسول ہے. تو ہم یہ فجر کے بعد جا رہے ہیں، پہلے ٹائم نہیں ملا. تو یہ میں جو آواز ریکارڈ کر رہا ہوں یہ میں بعد میں کر رہا ہوں، کیونکہ احترام کی وجہ سے یہاں پہ بولنا مناسب نہیں ہے. تو یہ ہم باب السلام گیٹ کی طرف جا رہے ہیں. یہ بھی آپ جو دیکھ سکتے ہیں اسکرین پہ، یہ باب السلام گیٹ ہے. یہاں سے انٹر ہوں گے سلام پیش کرنے کے لیے. اسی کے سامنے روزہ رسول ہے. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں باب السلام گیٹ ہے، اور یہاں پہ آپ رش بھی دیکھ سکتے ہیں فجر کے فوراً بعد. تو یہاں آہستہ آہستہ چل رہے ہیں. 2 لائنیں بنی ہوئی ہیں، وہ لائنوں سے ہی اندر جانے دے رہے ہیں. تو یہ جی مین گیٹ ہے، کتنا خوبصورت ہے. اس کی لیفٹ سائڈ پہ ریاض الجنہ ہے، جو آپ دیکھ سکتے ہیں. تو اس کا پرمٹ میں نے لیا ہوا ہے، میرا ٹائم 9 بجے کا ہے. پرمٹ کے بغیر یہ نوافل نہیں پڑھنے دیتے، تو اس کا میں نے پرمٹ لیا ہوا ہے. وہ انشاءاللہ 9 بجے آ کے وہ نوافل ادا کروں گا. تو ابھی ہم سیدھا جا رہے ہیں روزہ رسول پر حاضری دینے کے لیے. تو یہ جو بھی اب میرے سامنے دیکھ رہے ہیں، یہاں پہ مسجد نبوی کا ممبر ہے. یہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہیں پہ کھڑے ہو کر خطبہ دیا کرتے تھے. یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ اسی جگہ پہ بنایا گیا ہے، مسجد نبوی کا جو ممبر ہے. یہاں سے جمعہ اور عید کا خطبہ دیا جاتا ہے. تو وہ سامنے روزہ رسول ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سلام وہاں کیسے پیش کرتے ہیں. یہ آپ جعلی دیکھ سکتے ہیں. السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، السلام علیکہ خلیفۃ الرسول اللہ یا ابی بکر ابن صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، السلام علیکہ امیر المؤمنین یا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ. اس طرح ہم سلام پیش کریں گے روزہ رسول پر. تو اس کے بعد ہم باب البقی گیٹ سے باہر نکل جائیں گے، کیونکہ یہاں جو شورتیں ہیں وہ کھڑے نہیں ہونے دیتے. تو بس چلتے چلتے سلام پیش کرنا ہے اور باہر نکل جانا ہے. باب بولتے ہیں گیٹ کو، یہ آپ دیکھ رہے ہیں باب البقی. بقی سامنے جنت البقی ہے اس کی وجہ سے اس کو باب البقی گیٹ کا نام رکھا گیا ہے. تو ابھی ہم باہر نکل آئے ہیں. یہ دیکھ سکتے ہیں آپ سامنے روزہ رسول حاضری میں نے پیش کر دی ہے. آج کا ولاگ یہیں تک. تو انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ولاگ میں. میں آپ کو بتاؤں گا ریاض الجنہ پرمٹ کیسے لیا تھا. تو یہ ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں چھتریاں کھل رہی ہیں، مگر گرمیوں کا سیزن ہے، سورج بھی نکلنے والا ہے. تو یہ کتنے خوبصورتی سے اوپن ہو رہی ہیں، کتنا پیارا منظر ہے. یہ منظر اللہ پاک ہر مسلمان کو دیکھنا نصیب فرمائے، اور روزہ رسول پر حاضری نصیب فرمائے، اور اپنے گھر کی بیت اللہ شریف کی زیارت بھی نصیب فرمائے.